السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 56 سے 65 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں روکا گیا ہوں، ان اعبدا یہ کہ میں عبادت کروں، الذین ان لوگوں کی جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا۔ قل کہہ دیجئے، لا اتبع نہیں میں پیروی کروں گا، اہواءہم تمہاری خواہشات کی، قد تحقیق ضللت میں بھٹک گیا، اذن تب وما اور نہیں ہوں گا، انا میں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلوں گا، اگر میں ایسا کروں گا تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا، کیونکہ کسی کے پاس حکم کا اختیار سمجھنا اس کی عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں علی بینۃ ایک واضح دلیل پر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم اور جھٹلایا تم نے، بہ اسے، ما نہیں عندی میرے پاس، ما وہ جو تستعجلون تم جلدی طلب کر رہے ہو، بہ اس کو، ان الحکم نہیں ہے حکم، الا مگر، للہ اللہ تعالیٰ ہی کا، یقص وہ بیان کرتا ہے، الحق کا حق کو، وَهُوَ اور وہ، خیر الفاصلین بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں سے۔ کہہ دیجئے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلیل یعنی وحی الہی موجود ہے جس کا اصل توحید ہے، اسے تم نے جھٹلایا، اب جس عذاب کی جلدی لانے کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، عذاب لانے یا نہ لانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قل کہہ دیجئے، لو اگر، انا بے شک، عندی میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون جو تم جلدی طلب کر رہے ہو، بہ اسے، لقضی الامر البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، بینی میرے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ، اعلم خوب جانتے ہیں، بالظالمین ظالموں کو۔ اگر عذاب کا لانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے اب تک تمہیں ہلاک کر چکا ہوتا۔ وَعِندَهُ اور اسی کے پاس، مفاتیح الغیب غیب کی چابیاں ہیں، لا یعلمها نہیں جانتا انہیں، الا مگر ہوا وہی، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما فی البر جو خشکی میں ہے، والبحر اور سمندر میں ہے، وما تسقط اور نہیں گرتا، من ورقۃ کوئی پتا، الا مگر، یعلمها وہ جانتا ہے اسے، ولا حبۃ اور نہ ہی کوئی دانہ، فی ظلمات اندھیروں میں، الارض زمین کے، ولا رطب اور نہ ہی کوئی تر، ولا یابس اور نہ ہی کوئی خشک، الا مگر، فی کتاب ایک کتاب میں، مبین واضح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 34 میں وہ بتائی گئی ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش کو اتارتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ وَهُوَ اور وہی، الذی جو، یتوفاکم فوت کرتا ہے تمہیں، باللیل رات کو، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم جو کمائی تم کرتے ہو، بالنہار دن کو، ثم پھر، یبعثکم وہ اٹھاتا ہے تمہیں، فیہ اس میں، لیقضی تاکہ پورا کیا جائے، اجل وقت کو، مسمى مقرر، ثم پھر، الیہ اسی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، ثم پھر، ینبئکم وہ خبر دے گا تمہیں، بما اس کی جو، کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے۔ یتوفاکم یہاں قبض کرنے سے مراد نیند ہے،
ثم یبعثکم، دن کے وقت تمہاری روح لوٹا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ یقضی اجل، یعنی تم سے ہر ایک کے لیے جو رزق اور عمر متعین کی ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، یعنی دن میں تمہاری روح لوٹا کر زندہ کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تم نے اچھے عمل کیے یا برے، پھر اچھا کام کیا ہوگا تو اچھا بدلہ دے گا اور برا کیا ہوگا تو برا بدلہ دے گا۔ القاہر، اور وہی غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر، ویرسل، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حافظۃ، نگہبان، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء، جب آتی ہے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، توفتہ، فوت کرتے ہیں اسے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، فہم لا یفرطون، اور نہیں ہے وہ کمی کوتاہی کرتے۔ القاہر کے معنی ہے غالب کے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قہاریت یہ ہے کہ وہ کائنات کے عدم سے وجود میں لایا ہے، پھر وجود پر فنا اور خرابی طاری کرتا رہتا ہے۔ کائنات میں جس قدر بھی پیدا کرنا اور فنا کرنے کا کام ہو رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا مظہر ہے۔ جاء احدکم الموت، یعنی جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو فوت کرنے والے فرشتے کا نام جو ہے وہ عزرائیل مشہور ہے، لیکن شیخ البانی نے ایسی تمام روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اسے ملک الموت کہا گیا ہے۔ فرمایا، کہہ دے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کر لے گا۔ توفتہ رسولنا سے معلوم ہوتا ہے کہ موت والے کئی فرشتے ہیں، اور کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کے روح قبض کرنے کا ذکر ہے۔ تمام آیات کو مد نظر رکھیں تو صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت ہے، جو اکثر علماء کے نزدیک ایک ہی ہے، البتہ اس کے معاون رحمت اور عذاب کے فرشتے کئی ہیں۔ ثم، پھر، ردوا، وہ لوٹائے جاتے ہیں، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، مولاہم، جو مولا ہے ان کا، الحق، سچا، الا، خبردار، لہو، اسی کے لیے ہے، الحکم، فیصلہ، وہو، اور وہ، اسرع، جلد ہے، الحاسبین، حساب لینے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کا سچا مالک ہے، جس نے اپنے حکم سے انہیں دنیا میں بھیجا تھا، اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے، من ینجیکم، کون نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات، اندھیروں سے، البر، خشکی کے، والبحر، اور سمندر کے، تدعونہ، تم پکارتے ہو اسے، تضرعا، گر گرا کر، وخفیۃ، اور چھپ کے، لئن، البتہ، اگر، انجانا، اس نے نجات دی ہمیں، من ہذہ، اس سے، لنکونن، البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں سے۔ حالت ان مشرکوں کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ہمارے زمانے میں مسلمان کہلوانے والے کئی ایسے لوگ ہیں جو مشکل میں پھنسے ہوئے بھی دوسروں کو پکارتے ہیں۔ کہہ دیجئے، اللہ تعالی، ینجیکم، وہ نجات دیتے ہیں تمہیں، منہا، اس سے، ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے بھی، ثم، پھر، انتم، تم، تشرکون، تم شریک بناتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، هو القادر، وہ قادر ہے، علی، اس پر، ان یبعث، یہ کہ وہ بھیجے، علیکم، تم پر، عذاباً، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن تحت ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم، یا وہ لڑا دے تمہیں، شیعاً، گروہوں میں، ویذیق، اور وہ چکھا دے، بعضکم، تمہارے بعض کو، بأس بعض، بعض کی قوت، انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، آیاتی، آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں۔ اوپر سے عذاب، جیسے بارش کی کثرت، طوفان، بجلی، اولے، آندھی، یا ظالم حکمران یا عورت کے لیے اس پر ظلم کرنے والا خاوند، اور نیچے سے عذاب، جیسے زلزلہ، قحط، زمین میں دھنس جانا،
یسکم شیعاً یعنی مختلف گروہ بنا کر انہیں آپس میں گتھم گتھا کر دے، یہ لڑائی بھی خوفناک عذاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، کہہ دے وہی اس پر قادر ہے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تو آپ نے دعا کی کہ میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ نازل ہوا یا تمہارے نیچے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ نازل ہوا یا تمہیں گروہ بنا کر آپس میں گتھم گتھا کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ان دونوں سے ہلکا عذاب ہے۔ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی تھیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کو قبول فرمایا۔ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا ہے۔ یہ تھی آج کی آیات۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں اور اضافہ فرمائے اور قرآن مجید جیسی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔